جھربا ڈرامے پر بات کریں گے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اپنے باپ کی طرف ہی اسٹے کرے۔ شازیہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتی۔ شازیہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جائے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے وہ اپنی ماں سے اس بات پر ضد کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں بابا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ڈرامہ سیریل جڑواں میں دکھایا جاتا ہے کہ شازیہ جو ہے وہ اب کسی صورت بھی مظہر سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ شازیہ جو ہے وہ آتے ہی مظہر کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بیٹی کو مجھ سے اتنا عرصہ دور رکھا۔ 20 سال کا سفر میں نے اپنی بیٹی کے بغیر گزارا۔ میری جڑواں بیٹیاں تھیں اور میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ طے کر سکتی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ سلمیٰ اور مظہر یہ ساری باتیں دیکھ کر اتنے حیران ہو جاتے ہیں جس کی انتہا نہیں ہوتی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ فرحت ہاسپٹلائزڈ ہوتی ہے۔ شازیہ اپنی بیٹی سارہ کے ساتھ اور عادل کے ساتھ مل کر ہاسپٹل جاتی ہے۔ فرحت کہتی ہے کہ تمہارا ہاسپٹل آنا ضروری تھا۔ سارہ کا جواب اس کی ماں شازیہ دیتی ہے، کہتی ہے کہ بہت ضروری تھا۔ جب فرحت اس کو دیکھتی ہے شازیہ کو تو اس کو تو پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ اس کو سمجھ نہیں آتی میں آخر کار اس کو جواب کیسے دوں، یہ زندہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ واپس کس طرح سے آئی، کس کے بلبوتے پر آئی، اتنی ہمت اتنا پاور اس کو کس نے دیا۔ یہ تو بالکل سارہ کی طرح نڈر بے خوف ہو کر آئی ہے، جیسے کہ سارہ کبھی مجھ سے ڈرا کرتی تھی، یہ بھی بہت ڈرتی تھی، لیکن آج یہ ماں بیٹیاں ایسے آئی ہیں جیسے کہ انہوں نے سارہ کا سارا ڈر کسی ڈبے میں ڈال کے پھینک دیا ہو۔ فرحت جو ہے وہ اتنی حیران ہو جاتی ہے۔ سارہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں عادل سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، میں عادل کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن سرمد کی فیملی جو ہے وہ سارہ کو بہت پسند کرتی ہے۔ دونوں کی شکلیں تو سیم ہیں لیکن دونوں کی پرسنالٹیز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ سارہ گھریلو ٹائپ عورت ہے، اس کو گھر گھرستی کے سارے کام کاج آتے ہیں۔ سارہ کو کچھ اگر نہیں آتا تو اس میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ زارا جو ہے اس میں اوور کانفیڈنس ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس کو کسی کا ڈر بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی سے ڈرتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے باپ کو ساری باتیں بتاتی ہے کہ جس طرح سے آپ نے مجھے فرسٹ ٹائم تھپڑ مارا تھا، مجھے احساس ہوا تھا کہ سارہ نے 20 سال یہاں پر کس طرح سے گزارے تھے، اس کی لائف کتنی کمپلیکیٹڈ تھی۔ مجھے اس چیز کا اس دن اندازہ ہوا تھا جس دن آپ نے مجھے وہ فرسٹ تھپڑ مارا تھا۔ زارا کی بات سن کر مظہر علی کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی۔ میری بیٹیاں ایسی نہیں جیسی کہ میں سمجھتا ہوں، وہ بہت صابر شکر کرنے والی اولاد ہے میری، اور میں نے ہمیشہ ان کو غلط سمجھا ہے۔ میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں اور میں سارہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ مجھے بالکل اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ فرحت نے شازیہ کے ساتھ میری اولاد کو دے کر بھیجا ہے اور میں جو ہوں اپنی اولاد سے محروم ہوں۔ میں آج تک قاسم کے غم سے نکل ہی نہیں پایا کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچتا یا سمجھتا۔ مجھے تو اس چیز کا بھی نہیں پتا تھا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا تھا۔ فرحت سے پھر جو ہے عادل کہتا ہے کہ میں اب ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو فرحت اس کو کہتی ہے کہ یہ غلطی میں تمہیں نہیں کرنے دوں گی، بس تمہارے باپ کی توجہ اور تمہارے ماموں کی یہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں میرے ساتھ، میں ان کا بدلہ تم سے ان کو نہیں لینے دوں گی، نہ ہی میں تمہاری شادی کسی صورت سارہ سے ہونے دوں گی۔ جھربا ڈرامے پر بات کریں گے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اپنے باپ کی طرف ہی اسٹے کرے۔ شازیہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتی۔ شازیہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جائے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زارا جو ہے وہ اپنی ماں سے اس بات پر ضد کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں بابا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ڈرامہ سیریل جڑواں میں دکھایا جاتا ہے کہ شازیہ جو ہے وہ اب کسی صورت بھی مظہر سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ شازیہ جو ہے وہ آتے ہی مظہر کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے
مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بیٹی کو مجھ سے اتنا عرصہ دور رکھا۔ 20 سال کا سفر میں نے اپنی بیٹی کے بغیر گزارا۔ میری جڑواں بیٹیاں تھیں اور میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ طے کر سکتی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ سلمیٰ اور مظہر یہ ساری باتیں دیکھ کر اتنے حیران ہو جاتے ہیں جس کی انتہا نہیں ہوتی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ فرحت ہاسپٹلائزڈ ہوتی ہے۔ شازیہ اپنی بیٹی سارہ کے ساتھ اور عادل کے ساتھ مل کر ہاسپٹل جاتی ہے۔ فرحت کہتی ہے کہ تمہارا ہاسپٹل آنا ضروری تھا۔ سارہ کا جواب اس کی ماں شازیہ دیتی ہے، کہتی ہے کہ بہت ضروری تھا۔ جب فرحت اس کو دیکھتی ہے شازیہ کو تو اس کو تو پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ اس کو سمجھ نہیں آتی میں آخر کار اس کو جواب کیسے دوں، یہ زندہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ واپس کس طرح سے آئی، کس کے بلبوتے پر آئی، اتنی ہمت، اتنا پاور اس کو کس نے دیا۔ یہ تو بالکل سارہ کی طرح نڈر بے خوف ہو کر آئی ہے، جیسے کہ سارہ کبھی مجھ سے ڈرا کرتی تھی، یہ بھی بہت ڈرتی تھی، لیکن آج یہ ماں بیٹیاں ایسے آئی ہیں جیسے کہ انہوں نے سارہ کا سارا ڈر کسی ڈبے میں ڈال کے پھینک دیا ہو۔ فرحت جو ہے وہ اتنی حیران ہو جاتی ہے۔ سارہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں عادل سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، میں عادل کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن سرمد کی فیملی جو ہے وہ سارہ کو بہت پسند کرتی ہے۔ دونوں کی شکلیں تو سیم ہیں لیکن دونوں کی پرسنالٹیز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ سارہ گھریلو ٹائپ عورت ہے، اس کو گھر گھرستی کے سارے کام کاج آتے ہیں۔ سارہ کو کچھ اگر نہیں آتا تو اس میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ زارا جو ہے اس میں اوور کانفیڈنس ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس کو کسی کا ڈر بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی سے ڈرتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے باپ کو ساری باتیں بتاتی ہے کہ جس طرح سے آپ نے مجھے فرسٹ ٹائم تھپڑ مارا تھا، مجھے احساس ہوا تھا کہ سارہ نے 20 سال یہاں پر کس طرح سے گزارے تھے، اس کی لائف کتنی کمپلیکیٹڈ تھی۔ مجھے اس چیز کا اس دن اندازہ ہوا تھا جس دن آپ نے مجھے وہ فرسٹ تھپڑ مارا تھا۔ زارا کی بات سن کر مظہر علی کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی۔ میری بیٹیاں ایسی نہیں جیسی کہ میں سمجھتا ہوں، وہ بہت صابر شکر کرنے والی اولاد ہے میری، اور میں نے ہمیشہ ان کو غلط سمجھا ہے۔ میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں اور میں سارہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ مجھے بالکل اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ فرحت نے شازیہ کے ساتھ میری اولاد کو دے کر بھیجا ہے اور میں جو ہوں اپنی اولاد سے محروم ہوں۔ میں آج تک قاسم کے غم سے نکل ہی نہیں پایا کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچتا یا سمجھتا۔ مجھے تو اس چیز کا بھی نہیں پتا تھا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا تھا۔ فرحت سے پھر جو ہے عادل کہتا ہے کہ میں اب ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو فرحت اس کو کہتی ہے کہ یہ غلطی میں تمہیں نہیں کرنے دوں گی، بس تمہارے باپ کی توجہ اور تمہارے ماموں کی یہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں میرے ساتھ، میں ان کا بدلہ تم سے ان کو نہیں لینے دوں گی، نہ ہی میں تمہاری شادی کسی صورت سارہ سے ہونے دوں گی۔